الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تعظیم کر رہا ہوں محمد کے نام کی، اللہ نے جس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت مسلمان کتنا پریشان ہے، اور خالی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور جب ہٹتے جا رہے ہیں تو پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کریں تو ہمارا ایمان ہے کہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے، اور ہم پر اتنا کرم ہے کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایسے ہی آج تلک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ ہم پر مہربان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے پیارے محبوب سے محبت کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور جو حضور سے محبت کرتا ہے، چند لمحوں کے لیے پریشانی تکلیف آتی ہے، چند دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، مگر رہتی نہیں، ٹل جاتی ہے۔ وہ کیوں کہ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، میری کشتی ہے محمد کی نگہبانی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال نبی رہے، اور 80 سے 90 لوگ ایمان لائے۔ کتنے لوگ؟ کتابوں میں لکھا 80 سے 90 لوگ۔ جب قوم نہیں مانی تو رب نے فرمایا نوح پریشان نہ ہو، میں عذاب بھیج رہا ہوں، اور وہ عذاب پانی کی صورت میں ہوگا، ڈوب ڈوب کے لوگ مر جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا کریم رب ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا نوح ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، نوح ایک کشتی بناؤ، اور جب کشتی تیار ہو جائے تو اعلان کر دو، جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، اور جو اس کشتی کے اندر نہیں بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں، بستی بستی جا کر لوگوں کو کہا کہ اب بھی مان جاؤ، عذاب آنے والا ہے، جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ مر جائے گا، پانی میں ڈوب کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا، میں ابا تو مانتا ہوں، باپ ہو میرے، مگر میں نبی نہیں مانتا۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں، نہیں آتا پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے پانی اتنا ہوگا؟ اس نے کہا کتنا بھی پانی ہو، چل تم کہتے ہو تو ہونے دو، اتنا ہوگا کہ گھٹنوں طلب ہو جائے گا، ٹکنوں طلب ہو جائے گا، جسم کے آدھے حصے طلب ہو جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ ہوا، جتنا بھی پانی ہو جائے میں نہیں مانوں گا۔
حضرت نوح علیہ السلام ایک مائی کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے اے مائی تیرے پاس پیغام لایا ہوں، پیغام یہ ہے کہ عذاب آنے والا ہے پانی کی صورت میں، اور جو میری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ وہ مائی نبی اللہ کی ماننے والی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی ماننے والی تھی۔ فرمایا آپ کہہ رہے ہو تو سچ ہے، سیلاب بھی آئے گا، پانی بھی آئے گا، مگر آپ کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، یہ بھی میرا ایمان ہے۔ مگر جب سیلاب عذاب آنے لگے، طوفان آنے لگے، تو اللہ کے نبی میرے پاس پیغام بھیج دینا، میں خود بھی آ جاؤں گی، چند بکریاں ہیں ان کو بھی لے کے آ جاؤں گی اور آپ کی کشتی میں سوار ہو جاؤں گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، فرمایا آپ کا حکم ہے تو ضرور آئے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق بتا رہے ہیں۔ مائی کا عقیدہ اور محبت حضرت نوح علیہ السلام سے اتنی، قربان جاؤں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کری، لوگ سوار ہو گئے، پرندے بیٹھ گئے، بیٹا نہیں بیٹا، آپ نے آواز لگائی، رب نے فرمایا نوح اب ہرگز آواز نہ دینا، جو تیرا بیٹا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، مگر میرے حکم کو مان، ڈوبتا ہے ڈوبنے دے۔ پہاڑی اتنی اونچی تھی کہ کیٹو کا پہاڑ بھی نیچا ہوا، اس سے بھی زیادہ بلندی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ بولا، اس کے بعد رب کا حکم کو مانتے ہوئے خاموش ہو گئے، پانی چڑھتا گیا حتیٰ کہ پہاڑ کی نوک تلک آ گیا۔ لکھا ہے کہ اتنا پانی ہوا کہ پہاڑ بھی ڈوب گیا اور نونے سے پانی اوپر چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب کے مر گیا، جس نے نہیں مانا وہ ڈوب کے مر گیا۔ جب پانی اترنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے تو اس مائی سے وعدہ کرا تھا، اس مائی سے وعدہ کرا تھا کہ مائی جب عذاب آنا ہوگا، طوفان آنا ہوگا، میں بلا لوں گا، یا اللہ وہ کہے گی ڈوب گئی ہوگی، کہے گی نبی نے وعدہ کرا۔ فرمایا نوح فکر نہ کر، میں ان اللہ لا کل شیء قدیر ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں۔ پانی چند دن تلک رہا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے، دل میں تو خیال تھا نا مائی کا کیا حال ہوگا، جب آئے تو مائی کی جھوپڑی میں جب گئے تو مائی کہنے لگی اے اللہ کے نبی نوح یہ بتاؤ کہ گھر والے ٹھیک ہیں، بچے ٹھیک ہیں، عزیز اقارب ٹھیک ہیں، بستی کے لوگ ٹھیک ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، کہنے کے اللہ کے نبی کیا کھانا پسند کرو گے، کیا پینا پسند کرو گے؟ پھر کہنے لگی یہ اللہ کے نبی وہ مجھے اب بتا جاؤ کہ کب عذاب آنے والا ہے، کب سیلاب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں جھک گئی کہ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، حتیٰ کہ پانی پہاڑ کی چوٹی سے بھی نکل گیا، ڈوب کے غرق ہو گئے لوگ، مگر مائی کی جھوپڑی میں ایک پانی کی بوند بھی نہیں آئی۔ فرمایا نوح اس مائی نے تیرے پہ یقین رکھا تھا، تجھے اپنا نبی مانا تھا، میرے پہ ایمان رکھا تھا کہ اللہ ایک ہے، کیسے اس کو ڈوبے دیتا، کیسے ڈوبے دیتا، اور تو نے وعدہ کرا تھا نوح، تو نے وعدہ کرا تھا۔ معلوم چلا جو سچی نیت سے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اپنے نبی پر ایمان رکھنے والا، اپنے نبی کو یاد بھی کر لے تو طوفان بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ سیلاب آ رہا تھا،
لوگ بے چین اور بے قرار تھے، قرآن مجید برہان رشید لا کر سامنے کر دیا کہ تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے پاک کتاب کا واسطہ، اتنا ہی کرنا تھا، پانی واپس نہیں گیا، ایک کھالا پیدا ہوا ہے، گڑھا پیدا ہوا، پانی زمین میں دفن ہو گیا۔ ارے یہ تو قرآن کا سامنا کرایا ہے، قرآن کا وسیلہ پیش کرا ہے، قرآن کا واسطہ پیش کرا ہے، تو پانی رک گیا۔ جو قرآن پڑھے تو کتنا کریم مہربان ہوگا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے تیرا رحمتوں کا دریا سریاں مچل رہا ہے، سریاں مچل رہا ہے، ہمیں بھیک مل رہی ہے، ہمارا کام مچل رہا ہے، ہمارا کام چل رہا ہے۔ معلوم چلا وسیلہ قرآن، قرآن کا وسیلہ پیش کرا تو طوفان ٹل گئے۔ ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ لوگوں ہمیں چاہیے کہ قرآن سے محبت کریں، نماز سے محبت کریں، دین سے محبت کریں، رسول اللہ کی غلامی کا پٹا زبانی نہیں قلبی ڈال لیں، اور ایسا ڈالیں نہ مٹا سکے گا۔ مجھے گردش زمانہ مجھے ہو گئی ہے نسبت آقا تیرے سنگ آسا سے، یا رسول اللہ آپ کی غلامی کا پٹا ڈال دیا ہے، اب طوفان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ ہماری ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ہماری مضبوطی ختم ہو گئی ہے۔ ہم پڑھتے تو رحمان کا نام ہے، پڑھتے تو قرآن ہے، پڑھتے تو درود شریف ہے، مگر دل میں سوچتے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، شفا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جب ہم یقین کامل رکھ کر پڑھیں گے اللہ اس پر مہربان ہو جائے گا، اللہ اس پر مہربان ہو جائے گا۔ اللہ کریم آج طلب جو لوگ پریشان ہیں سلام زدگان، اللہ کریم ان کی غیب کے خزانے سے مدد فرمائے۔ اللہ کریم حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کے صدقے، امام الانبیاء کے صدقے، یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، غیب کے خزانے سے مدد فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہر زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ رجوع ہونے والا قلب عطا فرما، اے اللہ اپنے دیوانوں کا دیوانہ بنا، اے اللہ اپنے مستانوں کا مستانہ بنا۔ الہی محتاج نہ کر ہم کو کسی کا زمانے میں، کیا کمی میرے مولا تیرے پاک خزانے میں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ کریم ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ کریم ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ یا زندہ صحبت باقی فما علینا الا البلاغ۔